کہنے لگا آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ میرا دل پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ داماد واپس آیا، ہم نے دوبارہ مختصر بات کی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب بس وعدے پر قائم رہنا، بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ دیکھیں گی سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگا، چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے ہم نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ اطمینان تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بیٹی کا گھر بچ گیا تو شاید یہی قربانی میری سب سے بڑی جیت ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ میرے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس لوٹ آئی جو کئی سال پہلے گم ہو چکی تھی۔ میں اب پہلے سے زیادہ خوش مزاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ماں اب اپنی زندگی کے بوجھ سے نکل کر ہلکی ہو چکی ہے۔ میرا داماد اور بیٹی بھی پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ میرا داماد اب اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک خاص انداز میں سمجھنے لگے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھی تھی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ ایک عام بات نہیں تھی۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھا کرتی تو میں حیران ہوتی کہ واقعی اب میں اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب میرا داماد گھر آیا۔ اس نے سلام کیا، وہ میرے سامنے بیٹھا۔ اس دن اس کی نظریں کچھ سنجیدہ لگ رہی تھیں۔ کہنے لگا، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس پر ابھی تک قائم ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو ہوا صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک یاد ہے، ایک خوشبو کی طرح جو اب میری سانسوں میں رچ بس چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر میرا ہاتھ دبانے لگا۔ پھر اس دن وہ تھوڑی دیر بیٹھا، عام باتیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک دن بیٹی گھر آئی، مجھے کہنے لگی، ماں آپ نے میرے شوہر کو دیکھا، وہ بہت بدل گیا ہے، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی، میں نے اس سے کہا تھا کہ تم خوش رہو اور وہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ بیٹی نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں آپ نہ ہوتی تو میرا گھر نہ آباد ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بیٹی کا گھر بچ گیا تھا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا اس نے میری اپنی زندگی بدل دی۔ میرا داماد میری خیریت معلوم کرنے آتا رہا اور کبھی کبھار خاموشی سے ملنے آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن چکا تھا۔ دوستو،